ایمان صلی بزرگان محترم و دوستان عزیز، مقام ولایت، حقیقت ولایت کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 187 کی زینت۔ میں نے کہا کہ حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آدمی شوق میں جا کر کے ایک مرتبہ اگر نہج البلاغہ پڑھے گا تو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف اسی کو نہیں پڑھتا ہے بلکہ کچھ آگے پیچھے بھی دیکھ لیا۔ تو یہ 187 نمبر کا خطبہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے مولائے کائنات کا کہ اِنَّا أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، ہمارا امر، ہمارا معاملہ سخت اور سخت تر ہے۔ لا يحملہ الا عبد المؤمن، اسے برداشت نہیں کر سکتا، اٹھا نہیں سکتا سوائے اس مومن کے کہ جس کا امتحان پروردگار عالم لے چکا ہے۔ اور عزیزان محترم، اسی سلسلے میں عرض کیا گیا کہ مولا کائنات کے جو دعوے آپ سنتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی کے، وہ نہج البلاغہ میں دو خطبوں میں، ایک 91 نمبر کا خطبہ ہے اور یہ 187 نمبر کا خطبہ ہے، کہ جہاں اس کے بعد مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّا حدیثنا، ہماری حدیثیں نہیں ٹھہرتی الا صدور الامینا، سوائے امین سینوں کے، وَأَحْلَامُ الرَّزِينَا، اور مضبوط عقلوں کے۔ فَلَانَا بِطُرُقِ أَيُّهَا النَّاسِ سَلُونِي قَبْلَ أَن تَفْقِدُونِي، اے لوگوں جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، تم مجھے کھو دو۔ فَلَانَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ عَالَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ، اس لیے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ کل 5ویں خطبے کی بات کی گئی تھی نہج البلاغہ کے، کہ جہاں مولا کائنات اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں، ساری باتیں چھوڑ کر کے آخری جملہ جو وہاں کا تھا کہ بلن دمشق علی مکنون علم لو بخت بہی لاستربتم استراب الارشیا فی طویل البعیدہ، تم اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ سارے اختیارات کے باوجود، علم کے کمال کے باوجود علی بولتے کیوں نہیں، علی قدم اٹھاتے کیوں نہیں، تو بلن دمشق علی مکنون علم، تو یاد رکھنا کہ میں ایسے راز ہائے سربستہ سے واقف ہوں، میں ایسے مخفی علوم کا عالم ہوں کہ اگر اس کا اظہار تم پہ کر دوں تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنویں میں پڑی ہوئی ڈولوں کی رسیاں کانپتی۔ یہ نہج البلاغہ غیر اختلافی کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی کسی طرح کا اعتراض نہیں ہے سوائے ایک خطبے کے کہ جس کی درایت کا کوئی انکار نہیں کرتا، روایت پر بحث ہے۔ میں کیا کرتا ہوں جو یعنی تاریخ میں جو ہوا اس کا کوئی منکر نہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اب یہ ہے کہ علی نے کہا کہ نہیں کہا، تو وہی بات کہ اہل بیت کا معاملہ ہر آدمی سے سنبھلتا ہی نہیں۔ ہلال نقوی صاحب ہمارے کہہ کے شاعر ہیں، مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کے بھائی، انہوں نے عجیب شعر کہا، عجیب شعر کہا کہ تم نہ لے پائے کبھی نام حسین، تم نہ لے پائے کبھی نام حسین،
تم سے قرآن سنبھلتا ہی نہیں. صلوات بھیجے محمد والے تم نے دیکھا نبی نام حسین تم سے قرآن سنبھلتا ہی نہیں. کون کہتا ہے کہ انگارے ہیں پاؤں رکھتا ہوں تو جلتا ہی نہیں. صلوات بھیجے محمد والے اور 4 مصرے مجھے اور یاد آ گئے بزرگ محترم کہ اشعار کی روشنی میں یقیناً اچھے آپ نے اشعار سنے اور بالکل صاف کہ پیغام صاف ہے کہ ملاوٹ اسلام میں چلتی نہیں ہے کہ ان کی بھی دوستی ان کی بھی دوستی. اور یہی حال ادب کا بھی ہے کہ ادب تو بغیر علی اور حسین کے سرسبز و شاداب ہوا ہی نہیں. اور جب ہی شاعر نے کہا مرزا شوق لکھنوی نے کہ ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی. ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی زباں کی چاشنی مہنگی پڑے گی. قصیدہ مدح حیدر میں سناؤ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی. بابا نے بلند نعرہ سلوات بھیج دیجیے. تو اب جو خطبہ ہے دیکھیے میں یہ ابھی آپ کے سامنے مقدمے فراہم کر رہا ہوں کہ جہاں مولا کائنات کے وہ خطبے یعنی خطبہ بیان چھوڑیے آپ جس پر بحث آپ نہج الاسرار کے خطبے چھوڑیے آپ کوکب دری کے خطبے چھوڑیے لیکن نہج البلاغہ وہ معتدل کتاب سمجھی جاتی ہے کہ جو مصر میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور عرب دنیا میں بھی پڑھائی جاتی ہے. اور یہ تازہ طور پر جو کچھ حوالے آئے ہیں کہ عربی کا ہر ادیب چھپ چھپ کر نہج البلاغہ پڑھتا ہے چھپ چھپ کر نہج البلاغہ پڑھتا ہے. اور لکھنؤ یونیورسٹی میں بھی یہ کورس کا حصہ ہے جہاں سب کو پڑھنا پڑتا ہے. اور پھر نہج البلاغہ کے لیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ مولا علی کا نہیں بلکہ سید رضی کا کلام ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انکار کریں گے کہ یہ مولا علی کا نہیں سید رضی کا کلام ہے تو اس سے عظمت علی میں کوئی کمی نہ ہوگی. بھائی توجہ فرمائیے گا عظمت مرتضوی میں اور اضافہ ہوگا اس لیے کہ سید رضی مولا علی کے غلام کا نام ہے وہ ان کی غلامی پر فخر کرتے ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا اس لیے کہ ریسرچ کرنے والوں نے خود امریکہ میں جو لوگ اسلامی تعلیمات یا اسلامک اسٹڈیز کا درس دیتے ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں یعنی جن کا تعلق نہ شیعوں سے ہے نہ سنیوں سے ہے. انہوں نے قرآن کو بھی پڑھا ہے انہوں نے نہج البلاغہ کو بھی پڑھا ہے انہوں نے حدیث نبوی کا بھی مطالعہ کیا ہے تو انہوں نے ریسرچ کر کے یہ کہا کہ کلام نبی میں اگر رحمت کا عنصر ہے تو کلام علی میں جلال کا عنصر ہے. توجہ فرمائیے گا یعنی نہج البلاغہ کے خطبوں کا جو مزاج ہے وہ جلالی مزاج ہے لیکن اگر ایسے کلام کو جو قرآن کے برابر لایا جاتا ہو میں توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں جس کو قرآن اور نبی کے کلام کے برابر عرب دنیا پیش کرتی ہو ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون کیا کہے گا کون کیا سمجھے گا. ادب کے فیصلے مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتے. توجہ فرمائیے گا توجہ محترم ادب کے فیصلے تو اگر رضی کا یہ کلام ہے تو سوچو مولا علی کی عظمت کیا ہوگی جب غلام کا کلام ایسا ہے تو آقا کا کلام کیسا ہوگا. تو اب یہ 174 نمبر کے خطبے کے الفاظ ہیں جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں کہ مولا نے کہا واللہ لو شئت ان اخبرا کل رجل منکم بمولجہ و مخرجہ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو تم میں سے فرد کے آغاز کو بھی بتا سکتا ہوں انجام کو بھی بتا سکتا ہوں ہدایت کو بھی بتا سکتا ہوں گمراہ ہونے والوں کو بھی بتا سکتا ہوں لیکن اخاف ان تکفروا فی یا برسول
رسول اللہ، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم مجھ میں کھو کر رسول کا انکار نہ کر بیٹھو۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ حوالے سارے میں نے دے دیے، آپ جا کر دیکھیے گا، غور کیجئے گا، اور پھر عزیزان محترم دیکھیے مولا علی کو ہم ولی مانتے ہیں۔ دیکھیے آج بنیادی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور آئندہ کی گفتگو میں اس کی تفصیل آئے گی۔ ہم ولی مانتے ہیں، ہم خدا نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں، وصی مانتے ہیں، رسول کا جانشین و خلیفہ مانتے ہیں۔ اگر دنیا نے اسی پوزیشن کو مان لیا ہوتا تو جو فرمائیے گا تو کبھی آئینہ دکھانے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن جب دنیا نے جو پوزیشن تھی اس کا انکار کیا، توجہ فرمائیے گا، تب لوگوں نے پوچھا کہ اگر تم یہ ضد پر اڑے ہوئے ہو کہ علی کو ولی نہ مانو گے تو پھر تمہارے جتنے معیار خدائی کے ہیں توجہ کیجئے گا وہ سب فیل ہو جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا مطلب کیوں؟ اس لیے کہ میر تقی میر جیسے نے کہہ دیا۔ اب یہ کیا کیا جائے، لیکن یہ میر تقی میر کا طنز ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات، یہ میر تقی میر کا طنز ہے، اس لیے کہ میں نے مطالعہ کیا میر تقی میر کا، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ عزیزان محترم کیا مدح ہے ہم جو تجھے شاہ کہے ہیں، کیا مدح ہے ہم جو تجھے شاہ کہے ہیں، سچے ہیں وہی لوگ جو اللہ کہے ہیں۔ تو جو یہ طنز ہے کیوں؟ اس لیے کہ میر تقی میر یہ جتنے بھی بڑے اسکالرز ہیں جنہوں نے گہرائی میں جا کر اسلام کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے اسلام سے کہ جہاں یزید خلیفہ بن جائے، یزید کا باپ امیر المومنین بن جائے، کیا فائدہ ایسے اسلام سے جہاں ابو طالب کو کافر کہا جائے، ابو سفیان کو مسلمان کہا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، اب شعر کا کہا ہے میر تقی میر نے، جس سے میری ساری باتیں ثابت ہو جائیں گی کہ قتل امام مقصد و تیاری نماز، قتل امام مقصد و تیاری نماز بدتر تھے کافروں سے مسلمان کرنا۔ صلوات دیتے آپ محمد آل محمد پر۔ قتل امام مقصد و تیاری نماز، اللہ اکبر۔ آپ تضاد دیکھ رہے ہیں فکر کا، یعنی ایک طرف تلواریں اس لیے تیز کی جا رہی ہیں کہ نبی کے نواسے کو قتل کرنا ہے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جلدی کرو ورنہ نماز عصر کا وقت چلا جائے گا یا جا رہا ہے۔ تو میر تقی میر نے اپنے سلام میں کہا بدتر تھے کافروں سے مسلمان کربلا، کہ کم سے کم کافر صحیح لیکن امام کے قاتل تو نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو اب بہرحال مقدمہ میرا تمام ہو گیا۔ اب یہ جو میں نے خطبے پڑھے کہ جہاں مولا کائنات نے کہا کہ مجھے سمجھنا آسان نہیں ہے، میں بہت سی باتیں تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن عزیزان محترم دنیا نے علی کو ایک صحابی بھی نہیں جانا۔ جو ستم ہوا ہے وہ یہاں پر ہے، ورنہ خدا گواہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حالات ایسے کبھی نہیں رہے کہ ہم دور اول پہ کوئی گفتگو کریں، دور ثانی پہ کوئی گفتگو کریں، دور ثالث پہ کوئی گفتگو کریں، اور خاموش زندگی گزاری ہے میرے مولا نے۔ بالکل کوئی الزام لگا ہی نہیں سکتا۔ یہ جو میں نے خطبہ پڑھا اور پرسوں سے جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ یزید کا دادا ابو سفیان مولا علی کے پاس آیا کہ اگر آپ تیار ہوں تو میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑے اور پیادوں سے بھر دوں، لیکن میرے مولا نے کہا فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شک کرو، غرور و تکبر کے تاجوں کو سروں سے اتار کر پھینک دو۔ اگر میں کچھ کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی ملک کے حریث ہیں،
اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے ہیں، حالانکہ تم نے میرے چھوٹے مارکے بھی دیکھے، بڑے مارکے بھی دیکھے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو اپنے خون سے شجر اسلام کو سینچ کر بڑا کر رہا ہو، اس کے پاس حکومت کی پیشکش بھی آ رہی ہو، لیکن وہ مزاج کو سمجھ کر کہے کہ تو کب سے وفادار ہو گیا، تو کب سے وفادار ہو گیا۔ دیکھیے میں نے 2 دن میں جو مقدمہ بنایا ہے، آج اس کے نتیجے کا دن آیا ہے۔ اور عزیزان محترم، ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ میرے مولا نے یہ کہہ کر ساری ہوا نکال دی کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ذریعے سے حکومت لینا چاہتے ہیں تو مزاج مرتضوی کو سمجھو، مزاج علوی کو سمجھو کہ ہم اپنا حق بھی غلط راستے سے نہیں لیتے۔ توجہ کیجئے گا، ہم اپنا حق بھی غلط راستے سے نہیں لیتے، ہم کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیتے۔ ہمیں خدا نے جو عزت دی ہے وہ اتنی بڑی عزت ہے کہ ہمیں کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں، توجہ کیجئے گا، ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم جسے عزت دے، خداوند عالم جسے مقام دے، خداوند عالم جسے مرتبہ دے، وہ پھر کوئی بھی ایسی پیشکش کو قبول نہیں کرتا کہ جہاں آدمی یہ سوچے کہ یہ حکومت کے لیے کر رہے ہیں، یہ عہدے کے لیے کر رہے ہیں، یہ منصب کے لیے کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بار بار پیشکش آئی ہے، لیکن علی نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیے حکومت اگر وہ ہوتی بھی، کل میں نے 2 باتیں کہی تھی، یاد ہے آپ کو، امام حسن اور امام حسین کے مزاج کے فرق کی، توجہ کیجئے گا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ دونوں میں فکری اختلاف نہیں ہے، اگر فکری اختلاف ہوتا تو امام حسن اور امام حسین میں 10 سال کا گیپ نہ ہوتا، 51 ہجری میں کربلا بنتی یا 52 ہجری میں کربلا بنتی۔ یہ 10 سال کا گیپ بتا رہا ہے کہ فکری اختلاف نہیں ہے۔ آج میں نئے رخ سے ایک چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ ابو سفیان جو پیشکش لے کر آیا تھا میرے مولا کے پاس، اگر اس کی پیشکش کو قبول کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ سوچئے، تاریخ کا تجزیہ آپ بھی کیجئے، کیا ہوتا؟ اس لیے کہ یہی تو ہے نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو ایک پیشکش کی گئی، آپ نے قبول نہیں کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی طور پر پیشکش کو قبول کر لیتے، پھر اس کے بعد جو بھی دل چاہے آپ کا کرتے۔ لیکن ابو سفیان، ایک ظاہر سی بات ہے کہ جس چھوٹے سے گروپ کی اب نمائندگی کر رہا تھا وہی تو سالی ساتھ دیتا نا، اور لوگ تو مقابلے میں آ جاتے نا، یعنی 7 کم ہوتے، توجہ کیجئے گا، مقابلے پر زیادہ ہوتے۔ لیکن جب 4تھی منزل پر مولا کی بیعت ہوئی ہے، جب 4تھی منزل پر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، اب تو یونانی مسئلہ، اب تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ارے توجہ کیجئے گا، یعنی ابو سفیان کی پیشکش کے بعد مخالفت کی زیادہ گنجائش تھی کہ نہیں؟ لیکن جب 4تھی منزل پر بیعت ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر لوگ گھر تک آئے ہیں اور بلا شرط مولا کی بیعت ہوئی ہے، اب تو سب ساتھ میں ہے نا، اب تو کوئی غیر نہیں ہے۔ لیکن جب سب ساتھ میں ہے تب تو 3 جنگیں لڑنا پڑی۔ بھائی توجہ، سب ساتھ میں ہے تبھی تو جنگ جمل ہے، تبھی تو جنگ صفین ہے، تبھی تو جنگ نہروان ہے۔ تو تاریخ نے بتا دیا نا کہ علی کو برداشت کرنا، بھائی توجہ کیجئے گا، سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو عدل علی ہے وہ سوائے امتحان شدہ مومن کے کوئی اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآلہ لیکن دیکھیے وہی بات، خلاصہ دوں آج کی مجلس میں، جائیے دونوں خطبوں کو پڑھیے گا، 91 نمبر کا خطبہ بھی، 187 نمبر کا خطبہ بھی، اس میں شرح کچھ مفتی جعفر صاحب نے کی ہے۔
کہ دعوی سلونی کرنے والے کیسے کیسے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت تو کی لوگوں نے، لیکن علامہ کوثر نیازی مرحوم نے عجیب بات کہی کہ جن لوگوں نے بھی حکومت کی ان کی نسلوں کا کیا؟ ایک دو نسل کے بعد لوگ آج نام بھی نہیں جانتے. حکومت بہت سے لوگوں نے کی لیکن اب ان کے شجروں کا بھی پتہ نہیں ہے. لیکن میرے مولا نے جو حکومت کو ٹکرایا تو جو امتحان شدہ مومن تھے ان کی محبت میں اور اضافہ ہوا. توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ جب یہ مسائل آئے تو خود شام کے حاکم سے جب ترما ابن عدی نے کھڑی کھڑی سنائی اور جب وہ چلے گئے تو عمرو ابن عاص سے کہا، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ بھائی دیکھا علی والا تمہارے حدود میں آ کر ہمیں ایسی کھری کھری سنا گیا، کیا تم میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو علی کے سامنے جا کر ایسی بات کرے؟ تو عمرو عاص نے کہا کہوں تو بہت کچھ لیکن تیرا کردار بھی تو ایسا ہو. ارے صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. کیوں؟ اس لیے کہ کردار کا کمال یہ ہے. اب میں ایک بات پھر آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے میں جو حوالے دے رہا ہوں ان کو جا کر پڑھیے گا. اب اگلی منزل جو ہے، دیکھیے ممبر سے بیٹھ کر تبلیغ کرنا اور ہے اور خود عامل ہونا اور بات ہے. میں نے قصر ابو طالب میں بھی یہ شعر پڑھا ہے، پھر پڑھ رہا ہوں، بار بار پڑھوں گا کہ شیخ جی آئے جو محشر میں تو اعمال ندارت، شیخ جی آئے جو محشر میں تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد وآل محمد کا. اب یہ 207 نمبر کا خطبہ ہے. سمجھیے کہ کیوں علی کو ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور شکر ادا کیا کیجئے، ماؤں کے حق میں دعا کیا کیجئے اگر علی کے معاملے میں شکوک و شبہات نہیں پیدا ہوتے. آسان نہیں ہے علی کے مسائل کو دل میں اتارنا، تفصیل آئے گی آگے. یہ 207 نمبر کا خط ہے. یہ اس کا پس منظر یہ ہے، اور یہاں والوں کے لیے زیادہ اہم ہے. یقیناً رزق حلال کے ذریعے سے کمایا جانے والا پیسہ اس کو جتنے اچھی جگہ پر لگائیں اتنا دے. یہ قصہ ہے علا ابن زیاد کی علالت کا. علا ابن زیاد مریض ہوئے اور مولا ان کی عیادت کو گئے. عیادت کرنے کے بعد علا ابن زیاد کا بڑا گھر دیکھ کر مولا کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں دنیا سے زیادہ آخرت میں بڑے گھر کی ضرورت تھی. اور جو فرمائیے کہ تمہیں دنیا سے زیادہ آخرت میں بڑے گھر کی ضرورت تھی. دیکھیے بھائی اگر آج کے دور کا کوئی مبلغ ہوتا نا تو دولت اور ثروت کے خلاف ایسی تقریر کرتا کہ پھر رزق حلال کمانے والا بھی شرمندہ ہو جاتا. بھائی تو میں جو کہہ رہا ہوں یہ کمیاں ہیں جس کی نشاندہی ہونا چاہیے، لیکن جب مکمل تبلیغ ہوتی ہے نا تو وہاں مایوسی نہیں ہوتی، جو کہ وہاں رعب علمی ڈالنے کے لیے پیغام عمل نہیں دیا جاتا، وہاں حقیقت میں قلب مائیت کے لیے پیغام عمل دیا جاتا. تو جو فرمائیے گا کہا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کے سامنے 45 نمبر کا خط بھی پڑھتا، لیکن اگر موقع ملا تو کل میں سنا دوں گا اور کل مربوط کر لیجئے گا. اب آج اگر میں چھوڑوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. عزیزان محترم کے بہرحال اللہ کی عیادت کی، بڑا گھر دیکھا، کہا تمہیں دنیا سے زیادہ آخرت میں بڑے گھر کی ضرورت تھی، لیکن اب بنا لیا ہے تو کوئی بات نہیں. بھائی توجہ کیجئے گا، تم ابھی بھی اس بڑے گھر کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنا سکتے ہو. توجہ بنائیے گا. اب کہا کہ مولا کہو کیوں؟ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہے حلال کمائی کا، غصبی نہیں ہے. اس لیے کہ 45 نمبر کا خط اگر جا کر آپ پڑھیے گا تب آپ کو میرے بیان کی گہرائی کا اندازہ ہوگا کہ کیوں میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ رزق حلال اگر ہے تو اس کو
ज्यादा सही जगह पर खर्च होना चाहिए। तो जो फरमाइएगा मोहतरम कि आप बना लिया है तो कोई बात नहीं, अभी भी तुम इसको आखिरत कमाने का जरिया बना सकते हो। वो कैसे? कहा इस बड़े घर में मेहमानों को बुलाओ, उनकी जियाफत करो और सिलाए रहम करो। सिलाए रहम कहते हैं सगे अजीजों के साथ हुस्ने सुलूक करना, एहसान न जताना। अब मैं यहाँ तो नहीं मुझे मालूम, हिंदुस्तान के मैं बात कह सकता हूँ कि बहुत से अमीर हमने ऐसे देखे हैं कि जब अंजुमन वाले आए ना या इदारों वाले आए तो उन्होंने बड़ी बड़ी रसीदें कटवाई। तवज्जो कीजिएगा, क्यों? इसलिए कि अंजुमन को न देंगे तो हमारी बदनामी होगी, लेकिन सगे अजीजों को कभी ना पूछा, इसलिए कि वो थोड़ी कोई नाम करेंगे, वो कोई तारीफ थोड़ी करेंगे। तो ये हमारी कमी है कि हम सगों को भूल जाएं, लेकिन इस्लाम सिले रहम की बहुत सख्त ताकीद करता है कि अपने सगों को कभी फरामोश न करो, उनको हमेशा याद रखो, उनका हमेशा ख्याल करो, इसलिए कि वक्त पड़ने पर रिश्तेदार ही काम आते हैं, गैर नहीं खड़े होते। तवज्जो कीजिएगा। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम ये कहा और कहा कि हकदार को हक वक्त पर दे दो। यहां तक बात हो गई। अब जैसे ही ये बात हो गई वैसे ही अला इब्न ज़ियाद ने कहा कि या अली, मेरे भाई आसिम ने दुनिया को तर्क कर दिया है, उसने दुनिया को छोड़ दिया है। भाई अब होना तो ये चाहिए था कि मेरा मौला कहता कि बहुत अच्छा उसने किया। यानी वो जो सादा जिंदगी गुजारता है, वो जो सूखी रोटियां खाता है, वो जो दो चादरों में जिंदगी गुजार देता है और बड़े घर के होने पर कह रहा है कि तुम्हें आखिरत में बड़े घर की ज्यादा जरूरत थी, तो अब अगर उसको बताया जा रहा है कि मेरा भाई है जिसने दुनिया को तर्क कर दिया है, दुनिया को छोड़ दिया है, दुनिया बेजार हो गया है, वो रूखी सूखी रोटी खाता है, मोटे छोटे कपड़े पहनता है, तो मौला को कहना चाहिए तो ये तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो जो कीजिएगा, लेकिन फौरन कहा कि बुलाओ उसे। आसिम इब्ने ज़ियाद को बुलाया गया। जैसे ही आसिम सामने आया, फौरन मेरे मौला ने कहा, ऐ अपने नफ्स के दुश्मन, ये तुझे क्या हो गया? भाई तवज्जो कीजिएगा, खुदा ने जिन चीजों को तेरे ऊपर हलाल किया है, तूने अज खुद उनको अपने ऊपर हराम क्यों कर लिया? क्या तू खुदा से इतना बदगुमान है कि खुदा एक चीज की पहले इजाजत दे, फिर इजाजत देने के बाद उसकी सरजनिश करे? तो कीजिएगा, अब ये पूरी गुफ्तगू हो रही है कि एक मर्तबा आसिम इब्ने ज़ियाद ने फौरन कहा कि या अली और आप, भाई तो कीजिएगा, या अली और आप भी तो ऐसा तर्ज जिंदगी अपनाते हैं, बस यही बात देखिए। और मुबल्लिग जो है खुद ऐश करते हैं, पब्लिक को कहते हैं कि सादा जिंदगी गुजारो, लेकिन ये आदिल इमाम है जो कह रहा है कि वही हका इन्नी लफ्तो का अंता, तुम है तेरे ऊपर, मैं तुझ जैसा नहीं हूं। इन्नल्लाह फरदा अइम्मतिल अदल अय्यदरु अनफुसहुम बिज़ाफतिन नास, कि अल्लाह ने अइम्माए अदल पर यह फर्ज कर दिया है कि वो अपने मेयार जिंदगी को समाज के निचले तबके के मुताबिक रखे, ताकि गरीब की गुर्बत उसे खुदा का बागी न बना दे। सलवात पढ़ दो आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाबा से सलवात भेज दें आप। तो जो फरमा रहे हैं मकाम विलायत क्या है? मकाम विलायत क्या है कि सादा जिंदगी इसलिए है ताकि खुदा के बारे में बंदा बदगुमान न हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है नजरिया तौहीद की हिफाजत कि हम सारे इख्तियारात के बावजूद ऐसी जिंदगी गुजारेंगे कि किसी गरीब की गुर्बत उसे खुदा से बदगुमान न बनाए कि अपनों को नवाज रहा है। नहीं, इनसे बड़ा कोई अल्लाह का अपना नहीं है। भाई तवज्जो कीजिएगा, जिनको अपना घर दे दे, अरे सलात पढ़ दे आप मोहम्मद वाले मोहम्मद।
سب مل کر سلام پڑھیے. عدل پر یہ فرض ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں سے عدل علی کا پتہ چل رہا ہے کہ ہم سادی زندگی گزارے، تم یہ نہیں کر سکتے ہو. تم جو ہے حلال پر بھی اگر عمل کرو تو تم کامیاب ہو. بھائی توجہ کیجئے جان محترم، تمہارے لیے اجازت ہے، لیکن پھر وہی کہ اپنوں کو بھولنا نہیں، اپنوں کو فراموش نہ کرنا، اپنوں کو عیش و عشرت کی وجہ سے فراموش نہ کر دینا، اور یہاں رہنے پر آپ کی ذمہ داریاں دوہری ہو جاتی ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد والے تو توجہ فرما رہے ہیں جان محترم. تو ایسے اللہ سے قریب لوگ کہ جو اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ میرا کوئی عمل، بھائی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ ہمارے عمل دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. ہماری نمازیں کیا ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں، ہمارے روزے کیا ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں، ہمارا حج، میں ہمیشہ کہتا ہوں عزیزان محترم کہ 60 برس کے بعد کا نمازی کچھ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. میں یہاں کی تو کوئی بات کروں گا نہیں، یہاں تو نہ چوراہے اس طرح کے ہیں نہ محلہ اس طرح کا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ریٹائرمنٹ کے بعد نماز پڑھنا شروع کرتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ ہر گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ وہ نہیں نماز پڑھتے، وہ نہیں نماز پڑھتے، وہ مسجد میں نہیں آتے، وہ پہلے نہیں آتے، وہ پہلی صف میں نظر نہیں آتے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بیچارے کو یہ فکر نہیں ہے کہ لوگ نماز پڑھنے لگے، اسے فکر یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں بھی پڑھنے لگا. صلوات بھیجئے محمد والے محمد کا. ہنسیے نہیں، عہد یہ کیجئے کہ جوانی ہی سے عبادت شروع کر دیں گے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. اور یہ مرض تو بہرحال یہاں بھی ہو سکتا ہے، احتیاط سے میں کہہ رہا ہوں. الحاج لکھانے والا، یہ ہے مسئلہ. نماز پڑھنے کے بعد نہیں آدمی کی خواہش ہوتی کہ اسے نمازی لکھا جائے، روزہ رکھنے کے بعد اسے تمنا نہیں ہوتی کہ اسے روزہ دار کہا جائے، لیکن ابھی حج کی نیت ہوتی بھی نہیں ہے اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کے نام کا جزو لا ينفق بن جائے الحاج. بھائی توجہ کیجئے گا، حاجی صاحب کہا جانے لگے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے عمارت کا پتہ نہیں چلتا، روزے سے دولت کا کم پتہ چلتا ہے. چونکہ حج ایسی عبادت ہے نا، اس لیے بار بار کہتے ہیں ارے 3 کیے ہم نے، 4 کیے ہم نے. دیکھیے شوق دلانے کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن صرف اور صرف اپنی عمارت کے لیے اگر ہے تو یہ عبادت نہیں ہے. جو فرمائیے گا یہ عبادت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزیزان محترم انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ غیروں سے خراج وصول کرنا چاہتا ہے، یعنی بندگی میں بھی غرور. اور یہ غرور بندگی انسان کو کہاں لے جائے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا کہنا میرے مولا کے انکسار کا. توجہ کیجئے گا، دیکھیے علی جیسا نمازی، بات آج مکمل نہیں ہو پائے گی لیکن پھر بھی میں کل کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم دیکھیے ہم اپنے اوپر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اس طرح سے پڑھو کہ لوگ ہنسے نہ، تاکہ بات بھی تھوڑی ہو جائے اور جو ہے وہ تھوڑا سا قرت بھی بڑھ جائے، اور جو ہے وہ حالانکہ کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے کہ خاموش نماز زور سے ہو جاتی ہے، زور والی آہستہ سے ہو جاتی ہے. یہ نماز کے اپنے مسائل ہیں، توجہ فرمائیے گا جان محترم. لیکن آپ ذرا مولا کی ولایت کا اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا نمازی جو حالت رکوع میں ہو تو زکات، حالت رکوع میں ہو اور سجدے میں ہو تو اس کی پنڈلی سے تیر نکال لیا جائے اور اسے خبر نہ ہو، وہی نمازی نماز میں ہے، مجمع میں ہے، اور لوگ اس سے کہہ رہے ہیں سائل آیا ہے، اب وہ فوراً ہاتھ بڑھا رہا ہے یہ سوچے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے. بھائی توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو تنہائی میں تو خیرات کر دیتا، تنہائی میں تو زکات دے دیتا،
لیکن بھرے مجمع میں بھائی توجہ کیجئے گا، وہی بات کہ ہمیں عبادت کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حکم خدا پر عمل کا نام عبادت ہے، ایکشن کا نام عبادت، توجہ کیجئے گا، ایکشن کا نام عبادت نہیں ہے۔ بھائی ایسا نمازی جس کی محویت کا یہ عالم کہ سجدے میں ہو تو تیر نکال لیا جائے اور اسے خبر نہ ہو، وہی نمازی رکوع میں سائل سوال کرتا ہے تو علماء عرفان نے لکھا علی کی ولایت یعنی قرب خدا کا کمال۔ قرب کمال کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے کچھ بھی مانگا جائے ولی بھی سنتا ہے۔ یعنی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، حوالے آپ اس سے لے لیجئے گا، لیکن میں ذرا سا سطح عمومی سے گفتگو بڑھ نہ جائے اس لیے میں فوراً نیچے لا رہا ہوں اپنے گراف کو عزیزان محترم کہ دیکھیے عبادت نام ہے حکم خدا کے مطابق عمل کرنے کا۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہی ہے نا؟ تو اب اس پر جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دی تو نماز کا کیا ہوا؟ سوال یہ ہے کہ نماز عبادت مطابق حکم خدا عمل کا نام ہے نا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دے۔ اور توجہ کیجئے گا، تو جب قرآن خود ایک ایسا رکوع چاہ رہا ہے کہ جس رکوع میں زکات دی جائے تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا کے بلند سلوات بھیج دیجئے آپ۔ دیکھیے میں کل شعر پڑھ کے آیا ہوں قصر ابو طالب میں، لیکن پھر دہرا رہا ہوں کہ دیکھیے علی کے اس عمل کی پہلے نقل کی گئی، سوچا کہ شاید انگوٹھی پر ولایت ملا کرتی ہے، یعنی یہ تاریخ اور تفسیر میں آپ کو مل جائے کہ جو ہے وہ یہ طے پایا کہ چلو ہم بھی انگوٹھی دے کے دیکھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علی کے اس عمل پر آپ کو کوئی اعتراض تھا تو آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی توجہ بھائی، آپ اندازہ لگا رہے ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی سوال یہ ہے کہ علی نے کر دیا، وہ جانے ان کا خدا جانے، آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی منزل پر اس عمل سے اختلاف نہیں تھا، بھائی توجہ کیجئے گا، لیکن جب بدلے میں ولایت نہیں ملی تب عمل پر اعتراض ہو گیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، عمل پر اعتراض ہو گیا، لیکن اسی اعتراض نے بتا دیا کہ علی ولی ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہ اعتراض جو بار بار ہو رہا ہے، اچھا پیغمبر نے بھی پہلے آیت نہیں سنائی، پہلے نام پوچھا کہ بھائی آج حالت رکوع میں زکات کس نے دی؟ تو یہ آگے بڑھ کے اس لیے بولے کہ نبی کو بتائیں گے تو نبی ڈانٹیں گے معاذ اللہ، ورنہ شاید چھپا لے جاتے۔ کہا علی نے فوراً پیغمبر نے آیت پڑھی کہ یہ آیت آئی ہے اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور جو حالت رکوع میں زکات دے۔ توجہ ادارے محترم، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، ارادہ دیکھا جاتا ہے، نقل نہیں دیکھی جاتی۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں عزیزان محترم، اور جنرل اکبر آبادی نے فیصلہ کر دیا کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد۔ لیکن آپ کے اطمینان کے لیے دیکھیے میں بنیادی جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ فضائل کے مسائل میں الجھتا وہ ہے کہ جس کے باب فضائل میں کمی ہو، دلیلیں اس کے پاس نہیں ہوتی
جس کو فضیلتیں حادثاتی طور پر ملتی ہیں، کا اور کی سے آگے جس کے باب فضائل نہ بڑھیں وہ تو گھبرائے. لیکن آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ علی کے رکوع کی حیثیت کیا ہے، تو فقہ جعفری میں رکوع میں شامل ہونے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ہے نا. تو وہ پروسیس ہے پورا کہ آنے والا کیا کہے گا بھائی، جو تاخیر سے آیا ہے یا اللہ کہے گا. تو ان کے لیے کیا حکم ہے، جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ ذکر رکوع کو طول دیں، تو متوجہ ہوں گے جبھی تو طول دیں گے. اب مجھے نہیں معلوم یہ فقہ جعفری کا یہ عمل علی کے رکوع کی سنت ہے، بھائی توجہ کیجیے گا. تو بہرحال یہ عمل کوئی عیب تو نہیں ہے، سب نے ریکمینڈ کیا ہے نا. تو اگر غیر کی طرف متوجہ ہونا عبادت میں خلل کا سبب ہوتا تو کبھی ذکر رکوع طول دینے کی سفارش نہ کی جاتی. اور عمل وہی دونوں کا ہے، سائل بھی یا اللہ کہتا ہوا آیا، نمازی بھی یا اللہ کہتا نہیں. نہیں علی جان محترم، چلیے سب کچھ ہٹا دیجئے. ہزاروں مرتبہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ رکوع سجدے کے عالم میں امام حسین پشت پر آئے ہیں اور رکوع کو طول دیا اور سجدے کو طول دیا گیا ہے. تو علی کے لیے بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتاؤ یہ سجدے کے لیے کیا حکم ہے، یہ جو اتنا لمبا طول ہو رہا ہے. اچھا نبی جانے علی جانے وہ کل بات ہو جائے گی، لیکن جب پیغمبر سجدے میں تھے تو سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی نے اور دوسرے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب سجدے کو طول ہو رہا تھا تو پیچھے نماز پڑھنے والے بار بار سر کو اٹھا رہے، اور جب پشت پر حسین کو دیکھتے تھے پھر سجدے میں، پشت پر حسین کو دیکھتے تھے پھر سجدے میں. یعنی یہ سجدے کو توڑ کر تو بھائی علی جانے ان کا رکوع جانے، نبی جانے اور ان کا سجدہ جانے. یہ بتائیے جو پیچھے اٹھک بیٹھک ہو رہی تھی اس نماز کا کیا ہوگا. صلوات دیکھیے محمد و آل محمد. اور پھر اس کے مسائل کو کوئی سمجھ نہیں. عزیزان محترم، مصلحتاً آج گفتگو کچھ طولانی ہوئی ہے، وہ ہم جانے اور منتظمین جانے. آپ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسی میں ذکر سجدہ کا طول کا بھی منظر آ گیا. ایک صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد. لیکن مسجد النبی میں عظمت اہل بیت کو منوانے کے لیے بس اس پر آپ جتنا فخر کریں کہ آپ جنہیں مانتے ہیں وہ ہیں کیا. ہم نے کہا نا ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی آل محمد کو ماننا، اس لیے کہ ایک فضیلت ہو تو ہم اس پر کوئی اعتراض کریں تو ہم کہیں کہ یہ کیا ہے، جواب کہاں سے لائیں. نہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں اللہ اکبر کہ نبی سے زیادہ کیا سیریس اور سنجیدہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، اخلاقی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، کسی بھی قابل و اکمل تو یہی ہے نا. اس سے بڑا تو کوئی ادبی انسان ہو ہی نہیں سکتا، تہذیب اور اخلاق کا مجسمہ، کہ جسے کہا گیا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نبی کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے. لیکن اہل بیت کی عظمت کو آپ دیکھیں عزیزان محترم کہ مسجد النبی جیسی عظیم جگہ پر سردار انبیاء اپنے نواسے کے لیے ناکا بنے اور سب لکھے. اور پھر وہی دیکھیے، ہم آل محمد کے نام پر بولتے ہیں، ہم علی کے نام پر خاموش نہیں رہ پاتے. یہ ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے مسجد النبی میں جو منظر دیکھا ہے، اس لیے کہ خوشامد کی تعریف اور ہوتی ہے، محبت کی تعریف اور ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا، جب پشت رسول پر حسین ہے اور ناکا بنے ہوئے ہیں رسول اور رسول چل بھی رہے ہیں، تو کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا عمدہ سواری ہے. یہ خوشامد کی تعریف ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر حقیقت میں تعریف ہوتی تو رسول کچھ نہ کہتے، لیکن تاریخوں نے لکھا کہ پیغمبر نے مڑ کر کہا، کیا کہا یا رسول اللہ، ہم کہہ رہے ہیں کیا عمدہ سواری ہے.
کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا عمدہ سوال ہے؟ بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی رسول کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے جب تک آل کی تعریف نہ ہو، توجہ کیجئے گا، لیکن کربلا میں یہ ساری رسمیں اٹھا دی گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، کل مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا ذوالجناح کے بارے میں، تو اس کے لیے مختلف روایتیں کہ جو ہے وہ فرات میں چلا گیا یا مطلب وہ، لیکن وہ تو بات کی چیزیں ہیں، واللہ عالم بالصواب، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو سب کتابوں میں موجود ہے کہ جب حفاظت حسین ابن علی کے لیے وہ گردش کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، اپنے سوار کی حفاظت کر رہا تھا، تو لشکر یزید سے آواز آ رہی تھی۔ میر تقی میر کے یہ شعر بے سبب نہیں ہے، بدتر تھے کافروں سے مسلمان کربلا۔ حل میں کیا آواز آ رہی ہے؟ کہہ رہے اس گھوڑے کو نہ مارو، اس پر رسول سوار ہو۔ آپ سوچئے رونے کے لیے کتنا بڑا جملہ ہے کہ رسول جس گھوڑے پر سوار ہو کربلا میں اس کا تو احترام ہو، لیکن جو پشت رسول کا سوار ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ ہے اہل بیت دشمنی۔ خدا محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو حقیقت کا پتہ چلے کہ کس طرح سے سازش اور پروپیگنڈا کر کے اہل بیت سے امت کو دور رکھا ہے، اور خدا ہمیں طریقہ اور سلیقہ دے کہ ہم حقیقت امت مسلمہ تک پہنچا سکیں اور بتا سکیں، سمجھا سکیں، پیغام وہاں تک جا سکے کہ تمہیں بھٹکایا گیا ہے، تمہیں برگشتہ کیا گیا ہے، تمہیں سیدھے راستے سے ہٹایا گیا ہے، اس لیے کہ رسول کو اپنی تعریف اس وقت تک پسند نہیں ہے جب تک نواسے کی تعریف نہ ہو جائے۔ تو کیا رسول کو یہ پسند ہوگا کہ جس نواسے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں اسے تیر مارے جائیں، اسے خنجر مارے جائیں، اسے نیزے مارے جائیں؟ اور عزادارو ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں پشت فرس پہ جھوم رہے ہیں، اور ذوالجناح جانوروں کی بھی اپنی تعریف ہے۔ عزادارو میں نے چوتھی محرم کی مجلس میں عرض کیا تھا یہی قصر ابو طالب میں کہ جناب حبیب ابن مظاہر جب آنے لگے ہیں تو ان کا گھوڑا گریا کر رہا تھا، ان کا گھوڑا رو رہا تھا، تو غلام نے کہا تھا کہ اگر آقا نے آنے میں تاخیر کی تو میں چلوں گا مدد کے لیے، میں چلوں گا آقا کی نصرت کے لیے۔ یعنی یہ ظاہر سی بات ہے یہ تو امام کا بھی گھوڑا نہیں ہے، لیکن جانور بھی جانتے ہیں کہ عظمت ولایت اور عظمت امامت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذوالجناح نے بھی حسین ابن علی کا طواف کرتے کرتے، عزادارو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس نے لجام فرس کو اپنے دہن میں لیا ہے اور حسین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب دوش رسول کا سوار اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ اب اس سے لجام پکڑی نہیں جا رہی ہے۔ عزادارو تو یہی موقع تھا جب اس نے اپنے پیشانی کو خون حسین میں تر کیا ہے اور دوڑتا ہوا گیا ہے۔ اس نے بی بی سکینہ کو بتایا ہے اور سکینہ نے کہا ہے کہ اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، کیا تو بتانا چاہتا ہے کہ میں یتیم ہو گئی؟ کیا تو بتانا چاہتا ہے کہ اماں کا سہاگ اجڑ گیا؟ کیا تو بتانا چاہتا ہے کہ میری پھوپھی کا بھائی مارا گیا؟ تو تیری کٹی ہوئی باگیں، تیری زخمی پیشانی، تیرا زخمی بدن یہ بتا رہا ہے کہ میرا بابا مارا گیا۔ مجھے تو اتنا بتا دے کہ میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا، شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا گیا۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ قافلہ چلا گیا، یہ قافلہ چلا گیا، اسیر ہو کر یہ قافلہ جا رہا ہے، لیکن عزادارو کوئی اسیروں کے دل سے پوچھے۔ عزادارو میں نے کہا تھا نا کئی منظر ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا، کئی منظر ہیں، اس لیے کہ کل میں نے یہ پڑھا تھا نا کہ عزادارو جب بیویاں چلنے لگی ہیں تو ایک ایک بیوی نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرایا ہے۔ مقتل میرے پاس موجود ہے، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، بی بی ام کلثوم کا نام آیا، جناب سکینہ کا نام آیا اور بیویوں کا نام آیا، لیکن عزادارو ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ عزادارو جب جناب سکینہ کے بدن سے لباس جدا کیا گیا ہے تو بدن پر اتنا سخت لباس چپکا ہوا تھا کہ وہ الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا تھا۔ سن لیا آپ نے، سن لیا آپ نے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں بھائی، ایک طرف روایتوں میں ہے
کہ بیویوں نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرایا، دوسری طرف یہ ہے کہ بدن اونٹ کی پشت سے باندھا گیا تھا۔ تو اگر اس کا نتیجہ نکالنا ہے تو یوں نکالیے کہ جب قافلہ کربلا سے چلا ہے، جب تو اونٹ کی پشت پر تنہا بٹھا دیا گیا، لیکن جب بیویاں گر رہی تھی تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو اونٹ کی پشت سے جکڑ دیا جائے۔ ہائے بی بی سکینہ بدن میں زخمی قید خانے میں جا کر سو گئی، سب تو دوبارہ کربلا میں آئے، لیکن یہ بی بی ہمیشہ کے لیے شام میں سو گئی۔ واہ حسینہ واہ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس والیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار بھی ان کے الفاظ و آواز ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین